بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ عنوان ہے مثنوی کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت درج ہے انجیل میں، اس کا تذکرہ ہے۔ عنوان ملاحظہ کیجئے، نعت تعظیم مصطفیٰ کے در انجیل بود۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تعریف جو انجیل میں درج ہے، اور اس کا حوالہ میں نے نہیں تلاش کیا کیونکہ مولائے روم اگلے 10-12 اشعار میں یہ تشریح کر رہے ہیں کہ انجیل میں یہ لکھا تھا، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ واقعہ ہوا نصارہ کے 2 گروہ میں۔ جو ایک گروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی تعظیم کرتا تھا، اور دوسرا گروہ ایسا تھا جو بدبخت تھے اور نبی علیہ السلام کی نام جو اس میں درج تھا اس کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو دونوں کا قصہ لکھا ہے کہ دونوں کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ بہت ہی خوبصورت نعت ہے چونکہ اشعار مولائے روم کے ہیں۔ تو مولائے روم فرماتے ہیں، کچھ اشعار میں پڑھ دیتا ہوں نعت کی طرز پر تاکہ ایک خاص سعادت حاصل ہو جو حضرت حسان ابن ثابت سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ فرماتے ہیں، بود در انجیل نام مصطفیٰ، بود در انجیل نام مصطفیٰ، آثر پیغمبران بحر صفا، بود در انجیل نام مصطفیٰ، آثر پیغمبران بحر صفا، بود ذکر حلیہ و شکل او، بود ذکر غزو و صوم و عقل او۔ ان 2 شعروں کی معانی اور توضیح پیش کرتا ہوں۔ بود در انجیل، بود معنی تھا، است معنی ہے اور بود ماضی کے لیے ہوتا ہے تھا۔ در انجیل، انجیل کے اندر نام مصطفیٰ، مصطفیٰ علیہ السلام کا نام، آثر پیغمبراں، وہ پیغمبروں کے سردار، بحر صفا، اور صفا کے سمندر۔ بود ذکر حلیہ ہاؤ شکل او، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کا حلیہ بھی انجیل میں درج تھا، اور آپ علیہ السلام کے نقوش مبارک بھی اس میں درج تھے۔ بود ذکر غزو و صوم و عقل او، آپ علیہ السلام کے غزوات کا بھی اس میں ذکر تھا، اور آپ علیہ السلام کے روزوں کا بھی ذکر تھا، اور آپ علیہ السلام کے کھانے پینے کا بھی ایون تذکرہ تھا۔ اور اس تذکرے کے ساتھ 2 نصرانیوں کے گروہوں نے 2 سلوک کیے۔ طائفہ نصرانیہ بحر ثواب، چوں رسیدندے بداں نام خطاب۔ طائفہ نصرانیہ، نصرانیوں کا ایک گروہ، بحر ثواب، ثواب کی غرض سے، چوں رسیدندے جب وہاں پہنچتے تھے، بداں نام و خطاب، آپ علیہ السلام کے نام اور خطاب یعنی آپ سے متعلق تذکرے پر جب پہنچتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بوسہ دادندے براں نام شریف، بوسہ دیا کرتے تھے اس نام شریف کو، بوسہ دادندے براں نام شریف، رو نہادندے بداں وصف لطیف، اور اس پر اپنا چہرہ برکت کی حصول کی خاطر رکھ دیتے تھے۔ ان اوصاف لطیف پر جب پہنچتے تھے تو ان پر اپنا چہرہ رکھتے تھے۔ اندرین قصہ کے گفتم آں گروہ، اس قصہ میں جس گروہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ایمن از فتنہ بدندو از شکوہ، وہ خوف و خطر سے بے خوف گروہ تھا، اور ایمن از شر امیران و وزیر، سرداروں اور وزیروں کے شر سے بھی مطمئن تھے۔ در پناہ نام احمد مستجیر،
کیونکہ وہ نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پناہ حاصل کرتے تھے، ان کے پڑوس میں آ جاتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اس کا ان کو کیا فائدہ ہوا؟ نسل ایشاں نیز ہم بسیار شد، نصرانیوں کے اس گروہ کی نسل بھی بہت بڑی، اور نور احمد ناصر آمد یار شد، نور احمد ان کا مددگار ہوا اور ان کا یار بن گیا۔ واں گروہ دیگر از نصرانیاں، اور دوسرے گروہ جو نصرانیوں کا دوسرا گروہ تھا، نام احمد داشتند مستحاں، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی کرتا تھا۔ مستحان و خوار گشتند از فتن، تو وہ خود ہلکے ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے اور فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ از وزیر شوم رائے شوم فن، بری رائے والے اور بدکردار وزیر کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ مستحان و خوار گشتند آں فریق، وہ فریق ذلیل و خوار ہو گیا، اور گشتہ محروم از خود و شرط طریق، وہ اپنے آپ سے بھی محروم ہو گیا اور شرط طریق سے یعنی مذہب کے راستے سے بھی بھٹک گیا، صحیح مذہب کے راستے سے بھٹک گیا۔ ہم مخبت دین شاں و حکم شاں، ان کا مذہب اور ان کا قانون بھی تہ و بالا ہو گیا۔ از پے تومار ہائے کشبیاں، کیونکہ انہوں نے تومار باندھ دیے تھے جھوٹ کے اس تذکرے میں۔ اور نام احمد چوں چنی یاری کنیت، آخری دو شعروں میں کہتے ہیں کہ اگر نام احمد اس طرح یاری نباہتا ہے اور اس طرح فائدہ پہنچاتا ہے تاکہ نورش چوں مددگاری کند، تو اس کا نور کس قدر مدد کر سکتا ہے۔ تاکہ نورش چوں مددگاری کند، تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ علیہ السلام پر نازل شدہ وحی ہے، خواہ وحی مطلوب یعنی قرآن مجید ہو یا وحی غیر مطلوب یعنی حدیث مبارکہ ہو، یہ دونوں نور محمد ہیں اور یہ مددگاری کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اور آخری شعر میں فرماتے ہیں نام احمد چوں حصار شد حسین، نام احمد چوں حصار شد حسین، تاچ باشد ذات آن روح الامین۔ جب نبی علیہ السلام کے نام کی برکات نصارہ کے اس گروہ کو اتنی زیادہ حاصل ہوئیں اور ان کے لیے وہ فتنوں سے قلعہ بن گئیں، تو نام احمد کی جو برکات ہیں تو آپ علیہ السلام کی ذات کس قدر بلند و بالا اور کس قدر عالی شان ہوگی۔ یہ بڑا خوبصورت مضمون تھا۔ اس عنوان کے تحت یہ سارے اشعار تھے جو میں نے پڑھ دیے۔ اب میں نعت کی طرز پر آخر میں، چونکہ اب سننے والوں کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ ان کو ان اشعار کے سنتے ہوئے ان کے معنی کا پورا اندازہ ہوگا، تو زیادہ یعنی وہ اس سے سعادت اور خوشی اور لطف اور نور ایمانی حاصل کر سکیں گے۔ آغاز کرتا ہوں۔ بود در انجیل نام مصطفیٰ، بود در انجیل نام مصطفیٰ، آثر پیغمبران بحر صفا، بود ذکر حلیہ و شکل او، بود ذکر غزو و صوم و عقل او، طائفہ نصرانیاں بحر ثواب، چون رسیدند بداں نام و خطاب، بو صدا دند براں نام شریف، رو نہادند بداں وصف لطیف، اندری قصہ کے گفتم آگرو، اے من از فتنہ بدندو از شکو،
ایمن از شر امیران و وزیر، در پناہ نام احمد مستجیر. نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد. وان گروہ دیگر از نصرانیان، نام احمد داشتند مستحان. مستحان و خوار گشتند از فتن، از وزیر شوم رائے شوم فن. مستحان و خوار گشتند فریق، گشت محروم از خود و شرط طریق. ہم مخبط دین شاں و حکم شاں، از پہ تو مار ہائے کش بیاں. نام احمد نام احمد نام احمد، چون چنی یاری کند. نام احمد چون چنی یاری کند، تاکہ نورش چون مددگاری کند. نام احمد چون حصار شد حصین، تاچ باشد ذات آن روح الامین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.